الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ نفل نمازوں سے متعلق آج کا ہمارا 22واں درس ہے، اور بات جاری تھی کہ رات میں تہجد پڑھنا اس کی کیا اہمیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم رات کے قیام کو لازم پکڑو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا طریقہ رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا عمل ہے، گناہوں سے روکنے والا ہے، برائیوں کو مٹانے والا ہے، اور جسم سے بیماری کو دور کرنے والا ہے۔ اس حدیث کو کئی ایک صحابہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت بلال، ابو امامہ، ابو درداء، سلمان اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، یہ تمام صحابہ نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ صحیح الجامع کی یہ صحیح حدیث ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا قیام یہ نفل عبادتوں میں سے ایک ہے، اور سب سے بلند درجے کی عبادت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ اسلام نے اس کی بڑی فضیلت بیان کی ہے، اور اسے پڑھنے کے لیے بھی ترغیب دی ہے۔ دیکھیے کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے قیام کو لازم پکڑو، یعنی اس پر پابندی کرو اور ہمیشہ اس کا اہتمام کرو۔ کیوں؟ 5 باتیں ذکر کی، یاد رکھیے گا 5 باتیں۔ نمبر 1، اس لیے کہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا معمول، عادت اور پہچان رہا ہے۔ جتنے بھی تم سے پہلے نیک لوگ گزرے ہیں، ان کا یہ معمول رہا، ان کی پہچان رہا، اور ان کی عادت رہی۔ پچھلی امتوں میں جو بھی اللہ کے مقرب بندے تھے، وہ رات کو قیام کیا کرتے تھے، لہذا کیا کرو۔ دوسری بات، رات کا قیام اللہ سے قریب کرنے والا عمل ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ فرض ادا کرنے کے بعد میں اللہ سے اور قریب ہوں، تو کیا کرے؟ رات کا قیام ضرور کرے۔ اس سے کیا ہوگا کہ جو شخص رات میں اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، وہ اپنی اس نماز کے ذریعے اللہ سے محبت، تعلق اور قربت حاصل کرتا ہے۔ اس کا تعلق اللہ سے کیا ہو جائے گا؟ مضبوط ہو جائے گا۔ یہ 2 بات ہوگی۔ تیسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یہ عمل گناہوں سے روکتا ہے۔ جو شخص پابندی سے رات کو اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے، یہ عبادت اسے برائیوں، نافرمانیوں اور بری عادتوں سے روک دیتی ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں، گناہ کرتے ہیں، غلطی ہو جاتی ہے، چاہتے ہیں کہ چھوٹ جائے لیکن نہیں چھوٹ پاتی۔ یہ عمل شروع کریں گے انشاءاللہ چھوٹ جائے گی، کیونکہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یہ گناہوں سے روکتا ہے۔ چوتھی بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ کہ یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، خطاؤں کو دھو دیتا ہے، اور مغفرت کے لیے اور بندے کے لیے مغفرت کا ذریعہ بھی بنتا ہے۔ بہت گناہ کس کے ہو گئے ہیں، تو فرائض کا اہتمام تو سب سے پہلے کرے، لیکن اس کے علاوہ بھی اس چیز کا بھی اہتمام کرے۔ 5ویں اور آخری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمائی کہ یہ جو رات کا قیام ہے، رات کو اٹھ کر نفل پڑھنا ہے، یہ جسم سے بیماریوں کو دور بھی کرتا ہے۔ جسم سے بیماریوں کو دور بھی کرتا ہے۔ بیماری کئی قسم کی ہوتی ہے۔ ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے انسان، اور ایک روحانی بیماری ہوتی ہے، دل کی بیماری، اور ایک بیماری نفسیاتی ہوتی ہے۔ آج انسان تینوں بیماریوں سے جوجھ رہا ہے۔ جسم کی بیماریاں بھی بہت لگی ہیں انسان کو، ساتھ ہی ساتھ روحانی بیماری تو اور عروج پر ہے۔ طرح طرح کی دل میں بیماری ہے، روحانیت، انسان کے اندر روحانیت ختم ہو گئی ہے، مادیت کا شکار ہو گیا ہے، چیزوں سے محبت کرنے لگا ہے، اور روح باقی نہیں رہ گئی۔ جہاں مفاد دکھتا وہاں جاتا ہے، جہاں اللہ کی محبت دکھتی وہاں نہیں جا رہا ہے۔ یہ روحانی بیماری ہے۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ رات کا جو قیام ہے، رات کو اٹھ کر نفل پڑھنا ہے، یہ ساری بیماریوں کو دور کر سکتا ہے۔ کون سی بیماری؟ جسم کی بیماری بھی اس سے ٹھیک ہو جائے گی، روحانی بیماری بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ حسد لگ گیا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، بغض لگ گیا ہے، ٹھیک ہو جائے گا، کینہ ہے، کپٹ ہے دل میں کسی کے لیے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لیکن ایسا کرنا پڑے گا، رات کو تھوڑی سی نیند قربان کرنی پڑے گی، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور یہ جو نماز ہوتی ہے، اگر اس میں کسی کو مزہ مل گیا، واللہ بتا رہا ہوں کہ اس کو دنیا سے دل ہی نہیں لگے گا۔ اس میں اتنا مزہ، اور رات کی نماز میں پڑھنے میں اصل مزہ ہے، کیونکہ فرائض میں ہوتا کیا ہے، یا فرائض کے علاوہ جو ہم مسجد میں آ کے پڑھتے ہیں،
اس میں بہت سارے خطرات ہو جاتے ہیں، ریاکاری کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، دکھاوے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے نا، بہت سارے اس میں مفادات جڑ بھی سکتے ہیں۔ لیکن رات کا جو نماز ہوتی ہے اس میں یہ سارے خطرات نہیں رہیں گے۔ آپ کے گھر والے وہ بھی سو رہے ہیں، اور اگر دیکھ بھی لیں گے تو آپ کو اچھی طرح جانتے پہچانتے کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے، لیکن باہر والا تو نہیں جانتا پہچانتا۔ تو یہ بہرحال 3 طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، جسمانی، روحانی اور نفسیاتی، دماغ کی بیماری، یہ سب اس سے کیا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمایا کہ یہ کرنے سے ایسی حالت انسان پر آتی ہے کہ صحت بھی ملتی ہے، روحانیت بھی آتی ہے اور نفسیاتی بیماری بھی ٹھیک ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ 5 باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے، کس حوالے سے، رات کے قیام کو لازم پکڑو۔ تو اگر ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، فرض کا اہتمام کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ رات کی نماز کا بھی تھوڑا بہت ضرور اہتمام کریں، 2 رکعتیں انشاءاللہ شروع کریں، اس کے بعد جب انسان کو اللہ مزید توفیق دے تو بڑھانا شروع کریں، اور سنت کے طریقے پر آ جائے 8 رکعت 11 رکعت وہاں تک پہنچائیے، لیکن شروع کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں اس نماز کے اہتمام کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دے، تمام مسلمانوں کی، مومنوں کی، اہل توحید کی مغفرت فرما دے، آمین۔